السلام علیکم ایریز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ ایریز، یہ ویک 3 اکتوبر سے شروع ہو کر 10 اکتوبر تک جائے گا۔ پہلے ہی دن 3 اکتوبر کو وینس اپنے نئے اینگل پر چلا جائے گا۔ ابھی تک وینس آپ کے ہاں 5th ہاؤس میں تھا، ہاؤس آف لیو کہلاتا ہے، وہاں پر اس کی پرفارمنسز کافی اچھی تھیں، لیکن اس وقت وہ ورگو ہاؤس میں انٹر ہو چکا ہے۔ پرفارمنسز کے اعتبار سے اب بھی وہ پروڈکٹیو ہے، پازیٹیو ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو 5th ہاؤس 6th ہاؤس میں اس کی پرفارمنسز تھوڑی محدود ہو جائیں گی، نیگیٹو نہیں ہوں گی۔ محدود ہونے کا مطلب ہے اس کا تعلق اب آپ کی ذات سے بنے گا۔ میں تفصیل بیان کرتا ہوں اس ایک چینج کی، اینڈ دین پھر جو پورا ویک ہے وہ تسلسل، وہ میچورٹی کے ساتھ آگے بڑھے گا، جو پچھلے ہفتوں کی پلانٹری پوزیشنز کے ساتھ چل رہی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وینس کے 6th ہاؤس یعنی ورگو ہاؤس میں انٹر ہونے کے بعد وینس سپورٹ سے، وینس نیو فیولنگ سے آپ کی اپنی صحت کی طرف توجہ میں کچھ بہتری آئے گی۔ آپ اپنے ذات میں، اپنی صفات میں بہتری لانے کی اب کوشش کریں گے۔ یہ پہلو ادروائز بھی آپ کی اٹریکشنز کو ڈیولپ کرے گا، جسے ہم رومانوی اٹریکشنز کہتے ہیں، جیسے آپ کی شان و شوکت میں اضافہ ہونا، صحت اور تندرستی میں گروتھ آنا، یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ کا پبلک امیج اچھا ہونا، اور آپ کا اپنے سراؤنڈنگ کے ساتھ جن لوگوں میں روز کا آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن رشتوں کے ساتھ روز آپ کا واسطہ پڑتا ہے، ادھر بھی آپ کی کچھ مٹھاس اور محبت پیدا ہوگی۔ وینس کے 6 گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے آپ کے اپنی ذات کی طرف توجہ دینے سے آپ کئی طرح کی خراب عادتوں، نیگیٹو تھنکنگ، ٹائم ویسٹنگ والے فیکٹر سے بچ جائیں گے۔ سو وینس از کریٹنگ سم فیول جو نفاست پیدا کرے گا، محبت اینڈ نفاست۔ تو یہ آپ کے لیے ایک پروڈکٹیو بات۔ ادروائز جو پلینٹس ہیں، سیٹرن اینڈ جوپیٹر 29 ستمبر سے ہی اب اچھی فارم میں ہیں، دونوں ہی آپ کے 10th ہاؤس میں ہیں۔ دس از آئیڈیل ٹائم ٹو گریب یور کیریئر۔ جاب کے حصول کے لیے جس طرح کی آسانی میکسیمم انداز سے مل سکتی ہے وہ اس وقت میسر ہے۔ میں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو ایریز بیان کروں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ یہ سیٹرن جو اس وقت آپ کے 10th ہاؤس میں سے گزر رہا ہے، یہ آج سے 27 سال پہلے آپ کے 10th ہاؤس میں سے گزرا تھا۔ تو جو لوگوں کی ابھی عمر 25-26 سال ہے، وہ اسے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اپنے 10th ہاؤس میں۔ اینڈ اگر وہ دوبارہ دیکھنا چاہیں کہ سیٹرن اسی طاقتور پوزیشن پر دوبارہ کب آئے گا، تو دوبارہ پھر وہ تقریباً 27 سال کے بعد ہی آئے گا۔ دیٹ مینز 2047 سو آن۔ تو اس وقت اس کے 10th ہاؤس میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے کیریئر کو نیچرلی اتنا سپورٹ کر رہا ہے جتنی سپورٹ آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں کی۔ سو اگر کوئی ایریز اس وقت اس ٹائم میں اتنی بڑی سپورٹ لے کر، when the Jupiter is in 10th house, Saturn is in 10th house، جوپیٹر 12 سال بعد 10ویں گھر میں تھا، اس سال اب تو آخری مہینے چل رہے ہیں جوپیٹر کے 10ویں گھر میں، اینڈ سیٹرن 27 سال بعد اس 10th ہاؤس میں تھا، اور دونوں کی کمبینیشن آپ کے سورس آف انکم کو میکسیمم سپورٹ کر رہی تھی۔ اب میں صرف انالیسس کے طور پر ایک بات چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں۔ اگر اتنے بڑے دور میں 2020 کا ایک ایسا سولر سپورٹ، ایک ایسی ٹائم بیہیویئر جو میکسیمم سورس آف انکم سپورٹ کے ساتھ چل رہی تھی، اور اس میں بھی آپ ڈسٹرب ہی رہے، اس میں بھی آپ نے کوئی گروتھ نہیں کی، اس میں بھی آپ نے کوئی آغاز نہیں کیا کسی چیز کا، جاب حاصل نہیں کر سکے، اس میں بھی آپ کا ایجنڈا آف لائف کوئی خاص طاقتور پوزیشن پر نہیں آیا، تو اس سے زیادہ سپورٹ تو اب نہیں ملے گی۔ چاہے جائے کہ سیٹرن نیکسٹ ہاؤس میں 11th ہاؤس میں بھی آپ کے لیے پازیٹیو ہوگا 2021 میں، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کو آپ کو اس فیز آف ٹائم کو سمجھنا چاہیے اور اسے گریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں بات ویکلی ویڈیو پہ کر رہا تھا، اچانک میری بات لانگ ٹرم پلانٹ کی طرف چلی گئی، لیکن اب میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ سپورٹیو پلانٹس کے عوض پہلا ویک ہے اب سوان 29 ستمبر کے بعد، جب آپ دوبارہ اس انفارمیشن کو مد نظر رکھ کر اپنے کیریئر پر، اپنے سورس آف انکم پر، اپنے انویسٹمنٹس پر، اپنے ٹائم پر خصوصی توجہ دے کر بڑے بڑے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی میں نے 2 پلانٹس آپ کو بیان کی۔
تیسرا پلانٹ آپ کا جو سن ہے 7th ہاؤس میں سے گزر رہا ہے 22 ستمبر سے 22 اکتوبر تک، اور اس ہفتے وہ مزید میچیور ہو جائے گا. اینڈ 7th ہاؤس کا مطلب ہے پارٹنرشپس، لائف پارٹنرشپس، بریوری، ڈیسیجن میکنگ، فیملی ویلفیئر، محبت کے اظہار کے لیے ٹائم اچھا ہے، آپ کی شان و شوکت اور پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ٹائم اچھا ہے، حق مانگنے کے لیے ٹائم اچھا ہے، اینڈ ادروائز بھی جو چیزیں الجھ گئی تھیں انہیں ریزالو کرنے کے لیے یہ ٹائم اچھا ہے. مرکری کی پوزیشن آپ کے ہاں 8th ہاؤس کی ہے. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا ٹائم ٹیسٹ ہے. 8th ہاؤس میں مرکری تھوڑا سلو ڈاؤن رہتا ہے، اینڈ 8th ہاؤس ہے بھی اسکارپیو ہاؤس، اور اسکارپیو ہاؤس پر مرکری کی پوزیشن اتنی طاقتور نہیں ہوا کرتی، لیکن پھر بھی آپ کو اگر اپنی صلاحیتوں پر مان ہے، اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور پالش کر چکے ہیں آلریڈی تھرو آؤٹ دا ایئر، تو یہ جو 30-35 دن یا 25 سے 27 دن جو مرکری اب 8ویں گھر میں رہے گا، اس کو آپ ریکور کر سکتے ہیں. 8ویں گھر میں ہی یہ ریٹروگریڈ بھی ہوگا اس مہینے کے اینڈ پر، تو 8ویں گھر میں یہ زیادہ رہنے والا ہے. اس لیے اسٹوڈنٹس کو صرف اسٹوڈنٹس کو نہیں، تمام ہی ذہنی زرخیزی کے کام کرنے والے لوگوں کو، جن میں ڈاکومنٹیشن کے کام ہوں، جس میں ووکل ابیلٹیز کے کام ہوں، جس میں پریزنٹیشنز ہوں، جس میں آئیڈیا میکنگ ہو، جس میں کنسٹرکشن ہو، یہ والے کام کو ابھی تھوڑا سا کیا کہہ سکتے ہیں، سلو ڈاؤن رہیں گے مارس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے اور مرکری کے 8th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے. اور اسے بیلنس کرنا چاہیے. اس کی بیلنسنگ کے لیے جو جنرل فینومینا ہے، جو نارملی کامن ایریز، جو ایوریج ایریز کہلاتے ہیں، وہ اگر بلو سفائر پہنے ہوئے ہوں، سورہ شمس کو دن میں 5 دفعہ ایک نماز کے بعد، ہر دفعہ ایک نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنے سے ان کو یہ ایڈوانٹیج مل جائے گا. اور کیا ہوگا کہ جو ویکنیسز مارس سے اور مرکری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں وہ بیلنس ہو جائیں گی. اینڈ ٹیلنٹڈ ایریز کو تو اس کا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ وہ ڈمپ ہوں گے یا نیچے جائیں گے یا لاس اٹھائیں گے. The things are so good by the support of Jupiter, Saturn, Venus and Sun. مرکری اینڈ مارس تھوڑے سے کمزور حالت میں ہے. ان دونوں صلاحیتوں کو آپ اپنی جسمانی قوت اور ذہنی زرخیزی سے ریکور کر سکتے ہیں، لیکن یہاں فیول اب نیچرلی میسر نہیں ہے. آرٹیفیشلی فیولنگ کے لیے میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ بلو سفائر پہننا، سورہ شمس پڑھنا، سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت پڑھنا بہت عمدہ رہے گا. اب آخری بات، فیمیل ایریز ہوں، کھلاڑی ہوں، ڈاکٹرز ہوں، بزنس مینز ہوں، اوورسیز ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایریز ہوں، اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ ہوں، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہوں، ہر وہ ایریز جس کے اندرونی طاقتیں اسٹرانگ ہیں، جیسے وہ پہلے سے کامیاب چلتے آ رہے ہیں اور انہوں نے لائف کو اچھے انداز سے سمجھا اور ٹائم کو صحیح انداز سے یوز کیا، وہ کامیاب ہی رہیں گے. یہ چھوٹے دونوں پلانٹ مرکری اینڈ مارس اتنا تنگ نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر کوئی ایریز اس وقت ان دو چھوٹے پلانٹس کی تنگی سے ہی کمزور پڑ گیا ہے، رشتے ڈراپ کر دیے ہیں، صحت خراب کر لی ہے، انویسٹمنٹ تتر بتر، سو اس کو ضرور بضرور اپنی ریمیڈیز کی طرف جانا چاہیے. ایک یہ پہلو ہو گیا. اور ایک پہلو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بڑی انویسٹمنٹس کرنی ہے، اگر کوئی بڑے ڈیسیجنز لینے ہیں، لائف پارٹنر ڈیسیجنز ہیں، یا کوئی اتنا بڑا رسک ہے کہ جس میں بہت ساری چیزیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، تو اس سے پہلے میرا یہ مشورہ ہوتا ہے، اکثر ہی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اپنے پرسنل چارٹ یا اسپیشل ذاتی نوعیت کی کیلکولیشنز کرنے کے لیے ایک دفعہ برتھ چارٹ کی طرف چلے جانا چاہیے. اور اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان نمبروں پہ رابطہ کر کے اپنی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. یہ اس ہفتے کے احوال تھے ایریز. امید کرتا ہوں اس ہفتے وینس کی پوزیشن کو آپ اچھا انجوائے کریں گے، سیٹرن اینڈ جوپیٹر کو اچھا انجوائے کریں گے، اور زندگی میں کچھ نکھار لے کر آئیں گے. نیو میچورٹیز، پازیٹیو ایکسپیرینسز، ریلیشن شپ ڈیولپمنٹس اینڈ ادروائز بھی جو کانفیڈنس لیول انہینسمنٹ ہوتا ہے. اینڈ توکل بھی اللہ پر رکھنے کی ضرورت ہے. ہر وہ چیز جو اس وقت سسٹم میں کام کر رہی ہے، چاہے دن کا آنا، رات کا آنا، یہ رب کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو اگر کوئی سلو ڈاؤن بھی ہے تو وہ ان چیزوں کو ریکور کرنے کے لیے دعا گو ضرور رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹائم کو اچھے انداز سے، جو پازیٹیوٹیز ہیں اسے لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیگیٹیوٹیز ہیں ان سے ہمیں بچا کے رکھے. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے ایریز. جاتے جاتے میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح جلدی. ایک تو اگر میری یہ کوششیں
کیلنڈر سمجھانا، نیو پلانٹری پوزیشن کے بارے میں آ کے آپ کو اطلاع دینا پسند آ رہا ہو تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل ایونٹس کی رپورٹ لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔